اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملاحظہ کیجئے اردو ناول رات 3 بجے چیپٹر 1 شروع کرتا ہوں۔ رات 3 بجے قسط نمبر 1۔ اس بڑے سے کالے گیٹ میں سے جب ان کی نیوی بلیو کلر کی کار گزری تو سیدھے حویلی کے بڑے سے پورچ کے سامنے آ رکی۔ بڑے کمانوں کے دروازوں سے سجی اس 2 منزلہ حویلی کا رعبدار اور اونچا انداز اسے بہت حیران کر گیا۔ کھڑکیوں کے جھروکے اپنے نقش و خوبصورتی کے ساتھ اپنی سادگی بھی بیان کر رہے تھے۔ وہ کار سے اتر کر جب باہری ہال میں آئی تو فرش اعلیٰ سنگ مرمر بچھا تھا جس پر کئی طرح کے نقش تھے۔ فرنیچر پرانا تھا لیکن اپنی خوبصورتی و حسن کو لیے وہ بوسیدہ نہیں لگتا تھا۔ اونچی اونچی کھڑکیوں پر ٹنگے لمبے لمبے پردے ہلکی ہلکی ہواؤں سے لہرا رہے تھے۔ ہال کے بیچ سے دائیں بائیں 2 راستہ جا کر بیچ میں سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ سیڑھیوں کے پاس آ کر اس نے پہلے دائیں بائیں کے راستوں کو دیکھا جہاں کوریڈور کی ایک طرف تو لائن سے کمانیں بنی تھیں تو دوسری طرف دروازوں کی لائن تھی۔ تو ملکہ عالیہ کیسا لگا گھر؟ حسن نے شوخی سے گلا صاف کر کے اس سے پوچھا جو اس کے پیچھے ہی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ شوفر ان کے مختصر سے بیگ ہال کے ایک کونے میں رکھ کر جا چکا تھا۔ بیگ اور دیگر سامان نیلوفر کو ان کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ سے نکلتے ہوئے تو بہت زیادہ اور بھاری لگ رہے تھے، لیکن حویلی کے وسیع و عریض سجے سجائے ہال میں داخل ہوتے ہی اسے اپنا سامان بڑا مختصر سا لگا۔ گھر؟ نیلوفر نے حیرت سے حسن کو دیکھا۔ یہ گھر نہیں جناب، یہ تو حویلی ہے۔ اب میں سمجھی لوگ اسے بڑی حویلی کیوں کہتے ہیں۔ نیلوفر کی حیرت کم نہیں ہو رہی تھی۔ حسن ہنس پڑا۔ یہ دروازوں کی لائن دیکھی ہے آپ نے؟ مجھے یقین ہے یہ ایسے ہی اوپر بھی ہوں گے۔ نیلوفر دائیں جانب کمروں کی طرف بڑھی اور ایک ایک کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اور بس حویلی ہی نہیں ہے، یہ ساز و سامان بھی تو دیکھو۔ نیلوفر نے حیرت سے ساز و سامان سے سجے کمروں کی جانب اشارہ کیا۔ اتنا سامان تو شہروں کی دکانوں میں نہ ملے۔ نیلوفر نے حیران ہوتے ہوئے چھت پر لگے جلملاتے فانوس کو دیکھا اور جھومتی ہوئی دائرے کی شکل میں گم گئی۔ تم تو جانتی ہو یہ راجپوتوں کی حویلیوں کو میرے دادا نے ان سے خریدی تھیں، اور آج اتنے سالوں بعد ہم اس حویلی میں اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے والے ہیں۔ حسن نے سرشار لہجے میں کہا۔ نیلوفر نے کسی خیال سے چونک کر حسن کو دیکھا۔ لیکن آپ لوگ یہاں کیوں نہیں رہتے ہیں؟ بلکہ آپ کی فیملی بھی بڑی ہے اور یہاں کمرے بھی اتنے ہیں، یہ حویلی اتنے سالوں سے کیوں بند پڑی ہے؟ نیلوفر نے اپنے خیال کو زبان دی۔ حسن نے مسکرا کر دیکھا۔ یہاں ایک بہت ہی جان لیوا حادثہ بھی میرے دادا جان کے ساتھ ہوا تھا۔ جب تک وہ زندہ تھے وہ کبھی حویلی میں نہیں آئے۔ حسن نے سنجیدگی سے کہا، اور اپنی موت کے بعد بھی اس جگہ پر کوئی بھی نہ رہے، ایسے وصیت کر گئے تھے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا مجھے نہیں پتا۔ حسن نے نیلوفر کے اگلے سوال کو روک کر کہا، پہلے کچھ پیٹ پوجا ہو جائے، بندہ صبح سے انہی کاموں میں خوار ہو رہا ہے۔ حسن شوخی سے ذرا خم ہو کر ہنسا۔ اوکے، مجھے باورچی خانے پہنچا دیں۔ نیلوفر کمرے سے باہر نکل کر چاروں طرف دیکھتی ہوئی بولی، اس طرف۔ حسن اسے لے کر دائیں جانب بڑھا۔ نیلوفر آس پاس کی چیزوں کو تجسس و تعجب سے دیکھتی اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ اتنی بڑی حویلی کی دیکھ بھال صاف صفائی کون کرتا ہے؟ نیلوفر نے پوچھا۔ یہاں کے ملازم، حسن نے مختصر کہا۔ اوہ، اسی لیے یہاں سب صاف ستھرا اور سلیقے سے ہے۔ نیلوفر نے کہا، سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ دنوں میں تم سب سیکھ جاؤ گی، ڈونٹ وری۔ حسن نے کہا اور لکڑی کا ایک وسیع و بوسیدہ سا دروازہ کھولا۔ دروازہ اپنی مخصوص آواز کے ساتھ چرچرا کر کھلا تو نیلوفر اس خوفناک آواز سے خوفزدہ ہو کر حسن کے بازو سے لپٹ گئی۔ ارے ڈرو نہیں، یہ دروازہ صرف بجتا ہے اور کچھ نہیں کرتا۔
میں کل شام آئل سے دروازہ آئلنگ کرواتا ہوں۔ حسن نے محبت سے کہا۔ کچن بھی پرانے طرز پر بنا تھا، جسے تھوڑی سی کوشش کر کے نیا انداز دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ بڑی بڑی دیواروں میں بنی الماریوں میں بڑے بڑے برتن سجے تھے، معمول سے زیادہ بڑے۔ اس کچن کو دوسری طرف سے ایک چھوٹا سا دروازہ بھی تھا۔ نیلوفر نے دروازہ کھولا تو دوسری طرف دو راستے تھے۔ ایک راستہ سیڑھیوں تک جاتا تھا تو دوسرا راستہ جو تنگ تھا وہ حویلی کی پچھلی طرف جاتا تھا اور ایک گیٹ پر ختم ہوتا تھا۔ اس چھوٹے سے گیٹ پر زنگ آلود تالا پڑا تھا، جو جانے کتنی صدیوں سے یوں ہی پڑا تھا۔ اس گیٹ کی دوسری طرف پچھلی سڑک تھی، جہاں سے آمد و رفت کی جا سکتی تھی یا ہوتی رہی ہوگی۔ تو یہ سیڑھیاں بھی اوپر جاتی ہیں؟ نیلوفر سیڑھیوں کے پاس آتی ہوئی بولی۔ یہ سیڑھیاں حویلی کے الگ حصے میں جاتی ہیں، جہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ حسن نے مختصر کہا اور نیلوفر کو لے کر کچن میں واپس آیا۔ لیکن کیوں؟ نیلوفر نے کچھ حیرت سے کہا۔ ہر کیوں کا جواب نہیں ہوتا۔ حسن نے کہا۔ اب وہ ہال سے اوپر کو جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اوپری ہال بھی کافی وسیع اور آرائش سے بھرپور تھا۔ ہر چیز اپنے سلیقے سے رکھی صاف ستھری تھی۔ ہال کے دائیں جانب ایک قد آور شیشہ دیوار میں بنا تھا۔ وہ فرش سے لے کر اوپر تک ایک جیسا اور پوری طرح سے جڑا ہوا تھا۔ اس کے فریم کی لکڑی پر باریک نقش و نگاری کر کے مختلف رنگ بھی بھرے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ حسن کا شاہکار لگ رہا تھا۔ نیلوفر بے اختیار ہی اس قد آور شیشے کی طرف بڑھی اور اپنی نازک انگلیوں سے چھو کر اس کی نگاری کو محسوس کرنے لگی۔ کیا شاہکار ہے یہ! وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسے نوادرات بہت پسند تھے اور یہاں حویلی میں ہر چیز ہی اعلیٰ اور علیحدہ مقام رکھتی تھی۔ تمہیں پسند آیا نا؟ مجھے یقین تھا کہ تمہیں یہ حویلی پسند آئے گی۔ یہاں بس ہر انوکھی چیز سے عشق ہو جائے گا۔ حسن نے دلار بسے کہا۔ واقعی یہ میری سوچ سے پرے ہے۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے میں پچھلی صدی میں آ گئی ہوں۔ بالکل اسی انداز و اطوار میں نیلوفر نے کہا۔ چلیں ملکہ عالیہ، ابھی تو بیڈ روم باقی ہیں۔ حسن نے شوخی سے کہا۔ نیلوفر کلکلا کر ہنس پڑی۔ چلیں جی چلیں، نیلوفر نے کہا۔ نیچے کی بنسبت اوپر کمرے کم تھے، لیکن کھڑکیوں کی کمانیں ویسی ہی تھیں جو نچلے ہال کی طرف کھلتی تھیں۔ اوپر سے یہ منظر واضح ہو کر اور خوبصورت لگ رہا تھا، گو کہ کلر پھیکا ہو گیا تھا۔ دیواریں بوسیدہ تھیں، لیکن عمارت کی خوبصورتی اپنی جگہ تھی۔ وہ کمانوں کا دائرہ مکمل کر کے اس بڑے کمرے تک آئے تھے، جس کا لکڑی کا بھاری دروازہ تھا، جس پر نقش و نگار کیا گیا تھا، اور وہ دو پٹ تھے جن کو حسن نے کھولا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی زوردار ہوا کا جھونکا ان دونوں کو چھوتا ہوا باہر کی طرف نکل گیا۔ نیلوفر نے کچھ حیرت سے حسن کو دیکھا۔ کھڑکیوں کی ہوا ہے؟ حسن نے سامنے کھلے بڑے دریچوں کی طرف اشارہ کیا، جس پر ٹنگے ہلکے گلابی و سفید رنگ کے پردے لٹک رہے تھے۔ کشتی سائز کنگ بیڈ کو دیکھ کر نیلوفر کو رجواڑوں کے بیڈ یاد آئے، جو اکثر و بیشتر وہ فلموں میں دیکھا کرتی تھی۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنا بڑا کمرہ، اتنا بڑا بیڈ! میرے خدا! نیلوفر خوشی سے چیخی اور جھومتی ہوئی اس وسیع کمرے کے چکر کاٹنے لگی، ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ خوشی اس کے چہرے پر جگنو کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ روشنی تھی کہ پھوٹی پڑ رہی تھی۔ یہ دیوان ادب کے نام مسیدہ ایمن۔ چیپٹر 2۔ رات 3 بجے، قسط نمبر 2۔ لیکن حسن، یہ حویلی دن میں بھی اتنی ویران کیوں ہے؟ وہ کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر جیسے ہی دریچے سے جھانکنے لگی، عجیب سی پیلی یاسیت نے اسے الجھن میں ڈالا۔ اتنی بڑی جو ہے، کیا یہ کسی محل سے کم ہے؟ اب اس محل اور اس کی ملکہ کے لیے فوج کہاں سے لائیں؟
حسن ہنس کر بولا تو نیلوفر کو اس کی ہنسی کوکلی اور آواز اجنبی سی لگی۔ یہ لان تو بالکل ہی اجاڑ پڑا ہے، اور کمال ہے یہاں کوئی گھاس پھوس بھی زندگی کا پتہ نہیں دے رہے۔ نیلوفر نے باہر گہری نظر ڈالتے ہوئے تعجب سے کہا، تم دھیرے دھیرے سمجھ جاؤ گی، ابھی تو آئی ہو۔ حسن نے کہا اور بیڈ پر جانے کے انداز میں گر گیا۔ تو نیلوفر خاموش ہوئی۔ وہ ابھی تو سفر سے آئے تھے، اسے یوں حسن کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں لگا۔ نیلوفر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی ایک سیدھی سادی سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے اپنی کم عمری میں بہت کچھ دیکھا تھا۔ اس کے بابا ایک کمپنی میں مختصر سی جاب کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کمایا وہ سب ان چاروں بہن بھائیوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش پر خرچ ہوا۔ گھر میں ضرورت کی چیز بھی آ جاتی تو غنیمت تھا، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے راستہ ہی کہاں تھا۔ جب نیلوفر نے ڈگری لی تو اس نے اپنے بابا کی مدد کرنے کے لیے جاب شروع کی۔ اسے آج بھی یاد تھی حسن سے اس کی پہلی ملاقات، انٹرویو کا اس کا پہلا ایکسپریشن تھا۔ خوف اور گھبراہٹ نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ وہ اپنے ساتھی لڑکیوں سے ٹپ بھی لے رہی تھی، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں تھا۔ کچھ نے تو عجیب سی باتیں کر کے اسے بھگانے کی کوشش بھی کی تھی۔ چونکہ اسے سخت ضرورت تھی وہ ڈٹی رہی۔ جب وہ اے سی سے ٹھنڈے آفس میں داخل ہوئی اور نرم ملائم قالین پر قدم رکھ کر وہ چلتی ہوئی اس واحد چیئر پر آ بیٹھی جو مخصوص ان کے لیے تھے، بڑی سے سیمی دائرے کے شکل والے ٹیبل کے پیچھے چار خوش شکل افراد بیٹھے اسے ہی بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ نروس ہوتی ہوئی بیٹھ گئی۔ اس کی فائل کھولے وہ کوالیفیکیشن دیکھتی رہی۔ تبھی اس نے حسن کو گرے کلر کے سوٹ میں ملبوس گہری نظروں سے تکتا پایا تھا۔ وہ کوئی حور پری تو نہیں تھی، لیکن اس کی گہری سنہری رنگت جو گئیوں کے بالیوں کی طرح اس کے گالوں پر چمکتی تھی، اس پر بڑی بڑی سیاہ گہری آنکھیں، بادامی چہرے پر چھوٹی سی متناسب ناک اور اس کے تراشیدہ لبوں پر کیلتی پرسکون سی مسکراہٹ۔ اس کے چہرے میں کچھ ایسی کشش تھی کہ حسن اس پر سے چاہ کر بھی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ نیلوفر نے بھی محسوس کیا تھا کہ وہ مسلسل اسے تک رہا ہے۔ آپ اس پروجیکٹ پر ایڈ تیار کریں، آپ کے پاس 10 منٹ کا وقت ہے۔ ایک معزز ادھیڑ عمر شخص نے پروڈکٹ آگے کر کے کہا۔ نیلوفر مستعدی سے اٹھی اور پاس رکھے پروجیکٹ کینوس پر چند تصویریں اتارنے لگی۔ جلد ہی اس نے اپنا کام کر دیا تھا اور اس کی قابلیت پر اسے ایڈورٹائزنگ کمپنی کا سپروائزر چن لیا گیا تھا۔ یہ الگ بات تھی جو اسے بعد میں پتہ چلی کہ اس کے پیچھے حسن کی پرزور کوشش تھی، اور اس کی بات اہم بھی تھی کہ وہ خود اس کمپنی کا مالک تھا۔ اکثر ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں جو آفس کے کام کے حد تک تھیں۔ حسن نے بہت جلد پہل کرنی شروع کی تھی، لیکن نیلوفر اپنی حد جانتی تھی۔ وہ ایسے کسی فریب کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اس پر کئی ذمہ داریاں تھیں۔ وہ حسن کی عنایتیں، نوازشیں اور محبت بری نظروں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب وہ سر درد کی وجہ سے گھر جلدی آ گئی تھی اور گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اندر بڑھی۔ گھر کبھی اتنا خاموش تو نہیں رہتا تھا۔ دروازے میں ہی امی کھڑی تھی، اندر کی جانب سے ڈری سہمی سی ساڑی کے پلو سے پسینہ پہنچتی۔ دیکھ لو آ گئی ہے آپ کی صاحبزادی۔ وہ جو امی سے کچھ پوچھنے والی تھی، اپنی دائیں جانب سے اٹھنے والی کرخت نسوانی آواز سے چونک کر پلٹی۔ وہ ان محترمہ کو جانتی تھی اور کئی دفعہ اس نے انہیں آفس میں بھی دیکھا تھا، اور وہ حسن کی مما تیا سے تو حیرت اس بات کی تھی کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہیں، اور اس سے کیوں ایسے مخاطب تھی۔ السلام علیکم سیٹانی جی، خیریت؟ آپ یہاں
اس نے اپنی حیرت چھپا کر تعجب سے کہا، سفید رنگ کی گلابی بارڈر والی چمکتی ہوئی خالص شالو کی ساڑی، زیب تن کیے اپنے متناسب خد و خال کے ساتھ، ہلکا سا میک اپ، بڑا سا جوڑا گلے میں قیمتی ہار، کان میں ہیرے کے لشکار مارتے بندے پہنے، مکروتی انگلیوں میں ہیروں کی انگوٹھیاں ڈالے، سیٹانی پیر پر رکھ کے اپنے انداز میں بیٹھی تھی۔ حسن ان سے بہت مشابہت رکھتا تھا، ستواں ناک تو سیٹانی کی طرح اونچی تھی اور رنگت بھی خوب صاف تھی۔ نیلوفر کو جھٹکا لگا، یہ بھی تمہارے نرالے انداز ہیں لڑکی۔